حضرت صاحب یہ پوشیدہ گناہ کیا ہوتے ہیں؟ پوشیدہ گناہ، پوشیدہ گناہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جب آپ وفادار نہیں ہوتے اور وفادار ہونے کا ڈھونگ کرتے ہیں، یہ پوشیدہ گناہ ہے۔ جب آپ دوست نہیں ہوتے اور دوستی کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ پوشیدہ گناہ ہے۔ جب آپ مہربان نہیں ہوتے اور مہربانی کا دعویٰ کرتے ہیں یا مہربانی کا ڈھونگ رچاتے ہیں، یہ پوشیدہ گناہ ہے۔ جب آپ بے بس نہیں ہوتے اور بے بسی کا ڈھونگ رچاتے ہیں، یہ بھی پوشیدہ گناہ ہے۔ اور حتیٰ کہ ہر وہ چیز پوشیدہ گناہ ہے جو آپ میں نہیں ہے، کیونکہ وہ خالق حقیقی آپ کے دلوں کے رازوں کو، آپ کے دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، وہ آپ کی نیتوں کو پرکھتا ہے۔ بے شک بے شک۔ تو ہر وہ چیز جو آپ میں نہیں ہے اور آپ اس کے ہونے کا دعویٰ کریں، یہ پوشیدہ گناہ ہے۔ حضرت صاحب یہ دھوکے میں بھی آ جائے گا نا، ایک اس کو ہم سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ کیا اللہ رب العزت سے کوئی چیز چھپی ہے؟ نہیں کیا اللہ رب العزت سے آپ کسی چیز کو چھپا سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ تو کیا آپ کسی کے ساتھ کسی کو دھوکہ دے کے یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے دھوکہ دے دیا، آپ بہت چالاک ہیں؟ اللہ رب العزت قرآن میں کہہ رہا ہے، میں بہت خوب مکر کرنے والا ہوں، بہت خوب چالیں چلنے والا ہوں۔ ماکرین کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، بہت خوب چالیں چلنے والا ہوں۔ لوگوں کے ساتھ چالیں نہ چلیں۔ لوگوں کو چکر دے کر کعبے کے چکر لگانے سے آپ کی زندگی کے چکر صحیح نہیں ہو سکتے۔ واہ، آپ کو سمپل ہونا پڑے گا، آپ کو آسانیاں پیدا کرنے والا بننا پڑے گا، تبھی آپ کی زندگی میں آسانیاں آئیں گی۔ آسانی ہے۔ ادروائز بھول جائیں اس چیز کو کہ آپ کی زندگی آسان، کہیں قرآن میں نہیں لکھا تذکرہ، کہیں ایک ورڈ کا بھی نہیں ہے کہ زندگی آسان ہے، لیکن آسانیاں بانٹنے والے کے لیے اللہ پاک آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔